صبح کے وقت فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ شبنم کے قطرے پھولوں کے چہروں پر مسکرا رہے تھے۔ درختوں کے پتے جیسے دھیرے دھیرے ذکر کر رہے ہوں۔ اور پھر ایک چڑیا بولی، چون چون چون، اللہ ہو، اللہ ہو۔ ایسا لگا جیسے پوری فضا نے ایک ساتھ اللہ کا نام لے لیا ہو۔ ہوا کے جھونکوں میں تسبیح کی خوشبو تھی اور سورج کی کرنوں میں نوری نغمہ۔ اس باغ میں جہاں زندگی کا ہر ذرہ اللہ کی یاد میں تھا، ایک بزرگ درویش آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر سکون کی روشنی اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ان کی نگاہ جب چڑیا پر پڑی، وہ مسکرائے۔ چڑیا ان کے سامنے اڑ کر آئی، جیسے کسی راز کو کہنا چاہتی ہو۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے سنا، اور فضا میں ایک نوری خاموشی چھا گئی۔ چڑیا بولی، اے بندہ اوں خدا، ہم سب تسبیح میں مصروف ہیں، تو کیوں غم میں ہے؟ درخت ذکر میں ہے، ہوا ذکر میں ہے، تو بھی اللہ ہو کہہ کر خود کو پہچان۔ درویش کی خاموش دعا کے بعد باغ میں ایک نیا رنگ بھر گیا۔ ہوا خوشبو سے مہک اٹھی اور ہر طرف بچوں کی ہنسی گونجنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تتلیاں، چہروں پر روشنی اور لبوں پر ذکر۔ ایک بچی بولی، آمی، یہ چڑیا بھی اللہ ہو کہہ رہی ہے۔ بزرگ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹی، جب دل صاف ہوتا ہے تو ہر آواز میں اللہ کی صدا سنائی دیتی ہے۔ پھر وہ سب بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور چڑیا کی تسبیح سننے لگے۔ چون چون چون، اللہ ہو، اللہ ہو۔ شام ڈھلنے لگی، سورج کے آخری رنگ باغ میں اتر آئے۔ چڑیا اب خاموش تھی، جیسے کسی راز میں گم ہو گئی ہو۔ بچے حیران تھے۔ درویش کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں۔ وہ آہستہ سے بولے، ہر ذکر کا وقت ہوتا ہے۔ جب مخلوق خاموش ہو جائے تو خالق کی صدا سنائی دیتی ہے۔ شو اسی لمحے آسمان سے ایک نرم روشنی اتری، جیسے کسی نے اللہ ہو کہہ کر فضا میں نور بھر دیا ہو۔ بچوں کی آنکھوں میں وہ روشنی اتر گئی، ان کے دلوں میں سکون، ان کے چہروں پر ایمان۔ درویش نے سر جھکا کر کہا، چشتی، یہی فنا ہے، جب سب کچھ اللہ میں گم ہو جائے۔ اور پھر چڑیا واپس آئی، درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کہنے لگی، چون چون چون، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اب وہ صرف ایک پرندہ نہیں تھی، وہ ذکر کی صدا بن چکی تھی۔ رات کی روشنی ختم ہونے لگی اور فجر کا وقت ہونے لگا۔ باغ کے درختوں پر یوس کے قطرے چمک رہے تھے، جیسے ہر پتا سجدے میں گرا ہوا ہو۔ بچے آہستہ آہستہ بیدار ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چڑیا پھر وہیں شاخ پر بیٹھی ہے۔ درویش مسکرا رہے تھے، جیسے پوری رات کا راز ان کے دل میں اتر آیا ہو۔ درویش نے دھیرے سے کہا، ذکر زبان سے نکل کر جب دل میں اتر جائے نا، تو انسان بدل جاتا ہے۔ یہی اللہ کی طرف سفر ہے۔ چڑیا نے پر ہلائے اور کچھ لمحوں بعد پھر بولی، چون چون چون، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اب وہ آواز صرف بچوں کے کانوں میں نہیں، ان کے دلوں میں اتر رہی تھی۔ اور یوں وہ باغ صرف ایک باغ نہ رہا، وہ ذکر کی محفل بن گیا۔ ہر پتا، ہر ہوا، ہر روشنی، اللہ ہو کی صدا دے رہی تھی۔ اور بچوں کو یوں لگا کہ آج وہ دنیا بدل کر واپس جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل بدل چکے تھے۔ یہی فنا ہے، یہی بقا ہے، یہی راستہ ہے، یہی سفر ہے۔